ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا۔ الجزائر کے 2 سالہ پیدائشی حافظ قرآن یحییٰ کی فارس القرآن مقابلے میں شرکت۔ دودھ پیتا بچہ قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار۔ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل۔ جس سورت کی جو بھی آیت پڑھیں یہ بچہ وہیں سے آگے شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ اس بچے کے سامنے سورت کا نام لیں، یہ سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس تک تمام سورتوں کے نام بھی آپ کو بتاتا ہے۔ يقرأ كل السور وبعد مع يقرأ السورة من اسم السورة من الفارس ثم يتلوها دون أن يراها من المصحف۔ الجزائر کا یہ بچہ جو آپ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پیدائشی طور پر حافظ قرآن ہے۔ ابھی اس کی عمر 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئی۔ الجزائر کے مشہور و معروف میڈیا گروپ الشروق اور اس کے علاوہ دوسرے چینل نے جب اس بچے کی والدہ سے انٹرویو کیا تو اس بچے کی والدہ بتاتی ہیں کہ جب یحییٰ میرے بطن میں تھا تو میں نے بہت خوبصورت خواب دیکھے۔ ان میں سے ایک خواب یہ بھی تھا کہ میں ایک بہت خوبصورت جگہ پر موجود تھی اور وہاں سے بہت سی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور میں خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور میں اس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں ایک بڑے پروقار شخصیت کے مالک بزرگ نظر آتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والا شخص بتاتا ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ان کو دیکھتی ہوں، حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ پھر میں اس شخص کے ساتھ آگے کو چلتی ہوں اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتی ہوں۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت دیوار ہے۔ اس دیوار میں ایک خوبصورت موتی لگا ہوا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ یہ موتی اتار لیں، تو میں وہ موتی اتار لیتی ہوں۔ دوسری رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں مطاف میں بیت اللہ میں جا رہی ہوں اور لوگ مجھے بہت عزت و احترام کے ساتھ میرے لیے راستہ خالی کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی عزت کے ساتھ اللہ کے گھر بیت اللہ میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں جا کر میں بیٹھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کوئی شخص بہت خوبصورت آواز میں سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ کہتی ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوئی یہ آیت مجھے یاد تھی، اس سے پہلے یہ آیت مجھے یاد نہیں تھی۔ جب تک بچہ میرے بطن میں تھا میں اس آیت کو بار بار دہراتی تھی۔ اسی وقت سے میں نے یہ نیت کی کہ اگر میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو میں اس کا نام یحییٰ رکھوں گی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ایک بار پھر قرآن مجید کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو دکھلا دیا کہ قرآن مجید لازوال کتاب ہے جو دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم نے نازل فرمائی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف اسلام اور قرآن کی بے حرمتی کرنے والے وقفے سے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جیسا کہ حال ہی میں سویڈن میں سرکاری سطح پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اللہ رب العزت نے اس واقعے سے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ الجزائر کے اس بچے کا پیدائشی حافظ قرآن ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید تا قیامت ہمیشہ اسی طرح شاد و باد رہے گا۔